بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی مکمل زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ کا اصل نام عامر اور کنیت ابو الحارث تھی۔ جب پیدا ہوئے تھے تو سر کے درمیان میں کچھ سفید بال تھے اور بالوں کی سفیدی کو شیب کہتے ہیں، اسی لیے شیبہ اور شیبۃ الحمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کے والد حضرت ہاشم عالم غربت و مسافرت میں دنیا سے چل بسے اور آپ پدری محبت و شفقت سے نا آشنا ہی رہے۔ مدینہ میں اپنے ننیال میں ماں کی آغوش شفقت میں پلے بڑھے اور 7-8 برس کی عمر تک وہیں رہے۔ عرب میں شاہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی تربیت کا لازمی جزو تھے اور شروع ہی سے بچوں میں ان چیزوں کا مزاج پیدا کر دیا جاتا تھا۔ شیبہ بھی بچپنے میں تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یثرب کے کھلے میدان میں بچوں کے ساتھ مل کر تیر اندازی کر رہے تھے اور جب تیر نشانہ پر لگتا تو بے ساختہ پکار اٹھتے، انا ابن سید البطحہ، میں سردار مکہ کا بیٹا ہوں۔ بنو حارث کا ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے یہ الفاظ سنے تو پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو؟ کہا، میرا نام شیبۃ الحمد ہے اور میں ہاشم ابن عبد مناف کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص مکہ میں واپس آیا اور شیبہ کے چچا جناب مطلب سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب مطلب نے کہا کہ مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی کہ میں نے اب تک اپنے یتیم بھتیجے کی خبر لی اور نہ ہی اسے دیکھنے یثرب گیا۔ اب میں سیدھا یثرب جاؤں گا اور شیبہ کو اپنے ساتھ لاؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور یثرب پہنچ کر بنی نجار کے محلہ میں گئے۔ وہاں چند بچوں کو کھیلتے دیکھا جن میں شیبہ بھی تھے۔ آپ نے شیبہ کو فوراً پہچان لیا اور بنی نجار کے چند لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہاشم کا بیٹا یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اتنے میں ان لوگوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ شیبہ کے چچا مطلب ہیں۔ پوچھا کہ کیا شیبہ کو آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ پھر یہیں سے لے جائیے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، اور اگر شیبہ کی والدہ کو خبر ہو گئی اور اس نے نہ چاہا تو پھر ہمارا فرض ہو جائے گا کہ آپ کو شیبہ کو لے جانے سے روکیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور شیبہ سے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں، آؤ میرے ساتھ اس اونٹنی پر بیٹھ جاؤ۔ شیبہ بغیر کسی ہل و حجت کے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور جناب مطلب انہیں مکہ میں لے آئے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو قریش نے آپ کے ہمراہ ایک بچے کو دیکھا تو کہا، ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے، مگر یہ نام زبانوں پر چڑھ گیا اور شیبہ کے بجائے عبد المطلب کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ اس دور میں تعلیم و تربیت کے لیے نہ کوئی مکتب تھا اور نہ لکھنے پڑھنے کا رواج۔ 2-4 آدمیوں سے زیادہ لکھے پڑھے ہوئے آدمی نہ تھے۔ حضرت عبد المطلب نے باوجود یہ کہ سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، خود ہی دوسرے فنون عرب کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا، جس پر ان کی بعض تحریریں گواہ ہیں۔ چنانچہ ابن ندیم نے لکھا ہے، مامون کے خزانہ میں ایک چرمی جلد پر عبد المطلب ابن ہاشم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز تھی، جس میں ایک حمیری پر آپ کے ایک مطالبہ کا تذکرہ تھا۔ پڑھنے لکھنے اور فنون مروجہ میں مہارت کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت، دراز قد اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کے حسب وصیت مطلب قریش کی امارت اور حرم کے عہدوں پر فائز تھے۔ مطلب نے چاہا کہ اپنی زندگی ہی میں یہ عہدے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیں اور خود ان عہدوں سے دستبردار ہو جائیں۔ جب انہوں نے یمن جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبد المطلب سے کہا کہ تم اپنے باپ کے وارث و جانشین ہو اور اس قابل ہو گئے ہو کہ ان عہدوں کو سنبھال سکو، لہٰذا یہ منصب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ مطلب قریش کی امارت اور حرم کے عہدے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر کے یمن چلے گئے اور وہیں پر مقام رومان میں وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب میں امارت و قیادت اور عوام کی رہنمائی کے تمام جوہر موجود تھے۔ انہوں نے حرم کے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد ملکی و معاشرتی خامیوں کی اصلاح کی، رفادہ و سقایا کو ترقی دے کر حاجیوں کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کی طرف توجہ فرمائی، اور زمزم کا کنواں جو صدیوں سے زمین کے نیچے دب کر بے نشان ہو چکا تھا، اس کا کھوج نکالا اور اسے کھود کر استفادہ کے قابل بنایا۔ زمزم اس قدر ناپید ہو چکا تھا کہ عرب میں اس کا نام ہی تکتم پڑ گیا تھا، جس کے معنی پوشیدگی کے ہیں۔ چنانچہ علامہ زمخشری اپنی کتاب فائق میں بیان کرتے ہیں،
بنی جرہم کے بعد چاہے زمزم زمین میں گم ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب نے اسے ظاہر کیا۔ اس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب سابقہ فرما روائے بنی جرہم بنی خزاعہ سے ملغوب ہو کر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو ان کے سردار عمر ابن حارث جرہمی نے سونے کے 2 ہرن جو اسفند یار ابن گشتاسب نے بطور نذرانہ بھیجے تھے اور خانہ کعبہ کے چڑھاوے کی 7 تلواریں اور 5 زرہیں چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی پتھر سے اس طرح بھر دیا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا، اور خود بنی جرہم کے ساتھ یمن چلا گیا۔ سالہ سال تک کسی نے اس طرف توجہ نہ کی اور بعد میں آنے والوں کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ زمزم کہاں واقع تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ آپ نے ان نشانات کی روشنی میں محل وقوع کا کھوج لگایا اور اپنے فرزند حارث کو ساتھ ملا کر کھدائی شروع کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد کنویں کے آثار دکھائی دیے۔ آپ نے ان آثار کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا نعرہ لگایا اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کنویں میں سے عمر ابن حارث کی پھینکی ہوئی تلواریں، زرہیں اور سونے کے ہرن بھی برآمد ہو گئے۔ قریش جو اب تک اس کام کو بالکل اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ اس محنت و کاوش میں شریک تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت تھیں، لہٰذا انہیں آدھوں آدھ تقسیم ہونا چاہیے، آدھا آپ لیں اور آدھا ہمیں دیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میری محنت کا پھل ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پھر بھی تم چاہو تو قرا پر فیصلہ کر لو۔ قریش اس پر راضی ہو گئے اور قرا خانہ کعبہ قریش اور حضرت عبد المطلب کے نام پر ڈالا گیا۔ سونے کے ہرن خانہ کعبہ کے نام پر اور زرہیں اور تلواریں حضرت عبد المطلب کے نام پر نکلیں اور قریش منہ تکتے رہ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے زرہیں اور تلواریں فروخت کر دیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ تعمیر کرایا اور سونے کے ہرنوں کو پتھروں کی صورت میں ڈلوا کر خانہ کعبہ پر جڑوا دیا۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ پر پہلی طلاق کاری تھی۔ قریش کو جب ان چیزوں کے حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے کنویں کے متعلق دعویٰ کیا کہ ہمیں اس میں مالکانہ حیثیت سے شامل کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے اور اللہ نے صرف مجھے عطا کیا ہے، تم جب چاہو اس سے پانی لے سکتے ہو مگر ملکیت کے حقدار نہیں ہو۔ مگر قریش اپنے دعویٰ پر بضد ہوئے اور آخر یہ طے پایا کہ شام جا کر بنی سعد کی کاہنہ کی طرف رجوع کیا جائے اور جو وہ فیصلہ کرے فریقین اسے تسلیم کریں۔ حضرت عبد المطلب اس پر رضامند ہو گئے اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ قریش کے قافلہ میں شریک ہو کر شام روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے ہمراہیوں کے مشکیزے خالی ہو گئے۔ انہوں نے قریش سے پانی طلب کیا۔ قریش کے پاس پانی تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ کم ہے، اگر اس میں سے تمہیں دیں تو اپنی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب اس تپتے ہوئے صحرا میں حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں پر پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی قبر کھودے گا تاکہ ہم میں سے جو مر جائے اسے دوسرے دفن کر دیں۔ آخر میں ایک باقی رہ جائے گا تو ایک کا بے گور و کفن رہنا سب کے بے گور رہنے سے بہتر ہے۔ ان تشنہ کاموں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھود لیں اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا بزدلی ہے۔ ابھی نہ ہمارے ہاتھ پیروں نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے اور نہ ہماری طاقت نے جواب دیا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پایاں پر بھروسہ کر کے اٹھو، ہمت مردانہ سے کام لو اور پانی تلاش کرو، شاید کسی سمت پانی نظر آ جائے اور ہم اس بے کسی کی موت سے بچ جائیں۔ یہ کہہ کر جستجوئے آپ کے لیے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ابھی اونٹنی نے قدم اٹھایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے شیریوں شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ چشمے کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کے ساتھی اچھل پڑے۔ پانی پینے کے بعد اپنے مشکیزے بھرے اور قریش سے کہا کہ آؤ تم بھی پانی پیو اور اپنے خالی مشکیزے بھر لو۔ قریش نے جب یہ ابلتا ہوا چشمہ دیکھا تو حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑا نمٹا دیا ہے، جس نے اس صحرائے بے آب میں آپ کے لیے پانی کا سر و سامان کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اب ہمیں کاہنہ کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی، اٹھیے مکہ واپس چلیے۔ چنانچہ دونوں فریق وہیں سے مکہ واپس آ گئے، جھگڑا ختم ہو گیا اور زمزم پر حضرت عبد المطلب کا قبضہ مسلم ہو گیا۔
چاہے زمزم کی بنیاد اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قائم ہوئی تھی، مگر اس کی تجدید حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں سے ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں مکہ میں اور کنویں بھی کھود چکے تھے، مگر جو بات زمزم میں تھی وہ کسی میں نہ تھی۔ اہل مکہ اور باہر سے آنے والے حجاج اسے متبرہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے زیادہ تر اسی سے پانی حاصل کرتے اور سیراب ہوتے۔ اسی بنا پر اسے شباء بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اسے پینے والا سیر و سیراب ہو جاتا تھا، اور شباء کے معنی سیری کے ہیں۔ اور اب بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکہ جانے والے حجاج اس سے سیراب ہوتے اور تبرکاً اس کا پانی اپنے اپنے شہر اور قریہ میں لے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے تو ایک حیثیت سے حضرت عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ ابن واضح اور دوسرے مورخین نے طائف کے کنویں کے متعلق بھی اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ کنواں ذی الحرام کے نام سے موسوم تھا، جسے حضرت عبد المطلب نے بڑی کاوشوں سے کھودا تھا۔ آپ کبھی کبھار وہاں جاتے اور چند دن ٹھہرتے۔ ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ بنی کلاب و بنی رباب کے کچھ لوگ ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آباد ہو؟ کہا کہ ہم اس کنویں کے مالک بنی کلاب اور بنی رباب ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ کنواں میرا ہے، تم یہاں ٹھہر سکتے ہو لیکن میری اجازت سے۔ انہوں نے اپنی ملکیت کے دعویٰ کو دہرایا اور دونوں طرف سے بات بڑھنے لگی۔ آخر حضرت عبد المطلب نے بات ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم جسے چاہو اسے قاضی ٹھہرا لو، میں اس کا فیصلہ تسلیم کر لوں گا۔ انہوں نے ستی غسانی کا نام لیا جو عرب کا مشہور کاہن تھا۔ دونوں فریق میں یہ شرط طے پائی کہ ستی غسانی جس کے خلاف فیصلہ دے گا اسے دوسرے فریق کو 100 اونٹ اور ستی کو 20 اونٹ دینا ہوں گے۔ اس قرارداد کے بعد وہ لوگ حضرت عبد المطلب اور اپنے 10 ہمراہیوں سمیت ستی غسانی کی طرف چل دیے۔ اس سفر میں بھی یہ اتفاق پیش آیا کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے قبیلہ بنو کلاب اور بنی رباب سے پانی مانگا۔ انہوں نے کہا کہ پانی ہی پر تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم ہرگز پانی نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھیوں کی جانیں پیاس سے ضائع ہوں۔ اگر تمہیں پانی دینے سے انکار ہے تو میں پانی تلاش کروں گا، خواہ اس کی تلاش میں میری جان ہی جاتی رہے۔ یہ کہہ کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک سمت کو چل دیے۔ جب کچھ فاصلہ پر پہنچے تو ان کی اونٹنی ایک دم گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی کے اس طرح بیٹھنے سے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ عبد المطلب چل بسے، مگر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے تگ و دو کریں اور اللہ انہیں بے کسی کی موت سلا دے۔ جب لوگ دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹنی ٹھنڈی ریت پر سینہ ٹیکے بیٹھی ہے اور پاس ہی پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ پانی دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ بنو کلاب و بنو رباب نے بھی پانی لڑھا کر مشکیزیں خالی کر لیے تاکہ ٹھنڈا اور تازہ پانی بھریں۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں نے دیکھا، وہ پانی لینے سے روکنے لگے اور کہا کہ تم نے ہمیں پانی دینے سے انکار کیا تھا، اب ہم بھی تمہیں پانی لینے نہیں دیں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ انہیں پانی لینے دو، پانی سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ جناب عبد المطلب کی عالی ظرفی و فراخ دلی سے متاثر تو ہوئے، مگر اپنے دعویٰ سے دستبردار ہونے اور جھگڑا ختم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب ستی کے ہاں پہنچے تو مختلف طریقوں سے اسے آزمانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے درمیان جھگڑا کس چیز پر ہے اور پھر اس کا فیصلہ کیجیے۔ کہا کہ تم طائف کے کنویں کے بارے میں جسے ذی الحرام کہا جاتا ہے فیصلہ چاہتے ہو۔ وہ کنواں عبد المطلب کا ہے اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، لہذا 100 اونٹ عبد المطلب کے حوالے کرو اور 20 اونٹ مجھے دو۔ انہوں نے اونٹ دونوں کے حوالے کیے اور کنویں سے بے دخلی کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ جب جناب عبد المطلب پلٹ کر مکہ میں داخل ہوئے تو اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا اور مجھے اونٹ دینے پڑے تو مجھے کچھ اونٹ دے کر تاوان میں میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ وہ آئیں اور جتنے جتنے اونٹ مجھے دینے کا ارادہ کیا تھا اتنے اونٹ لے جائیں۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور کوئی 1، کوئی 2 اور کوئی 3 اونٹ لے گیا، پھر بھی کچھ اونٹ بچ رہے۔ آپ نے اپنے فرزند ابو طالب سے کہا کہ ان اونٹوں کو لے جاؤ اور انہیں ذبح کر کے کوہ ابو قبیس کی چوٹیوں پر ڈال دو تاکہ صحرائی جانور بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو طالب نے ایسا ہی کیا اور اس موقع پر یہ شعر کہا، ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں یہاں تک کہ پرندے بھی ہمارے بچے ہوئے میں سے کھاتے ہیں، جبکہ برتنوں کو پر کرنے والوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔
حضرت عبد المطلب کا دستور تھا کہ دسترخوان پر سے جو کھانا بچ رہتا تھا وہ گھر میں واپس جانے کے بجائے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ صحرائی پرندے بھی کھائیں اور اپنا پیٹ بھریں۔ اسی دستور کی بنا پر انہیں مطعم الطیر یعنی پرندوں کو دانہ پانی دینے والا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس ہمہ گیر جود و سخا کے ساتھ مصیبت زدوں کی مصیبت میں کام آنا اپنا اخلاقی و منصبی فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی مصیبت کا مارا ان سے پناہ طلب کرتا یا ان کے پاس فریاد لے کر آتا تو فوراً اس کی امداد پر کمر بستہ ہو جاتے اور اسے مصیبت سے چھٹکارا دلا کر دم لیتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ حزام کے کچھ لوگ مکہ میں حج کے لیے آئے۔ جب پلٹنے لگے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آدمی کے عوض حذافہ ابن غانم عدوی کو پکڑ لیا۔ حذافہ نے راستے میں حضرت عبد المطلب کو جو طائف سے پلٹ رہے تھے دیکھا اور ان سے فریاد کی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی سواری کو روکا اور واقعہ کو جاننے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ تم حذافہ کو چھوڑ دو اور میں اس کے عوض 20 اوقیہ یعنی 55 تولہ سونا، 10 اونٹ اور 1 گھوڑا دوں گا اور مال کی ادائیگی تک میری چادر رہن رکھ لو۔ انہوں نے چادر رکھ لی اور حذافہ کو چھوڑ دیا۔ آپ اسے اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لائے اور ان لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور چادر واپس لے لی۔ ایک معمولی چادر کی ضمانت پر حذافہ کو چھوڑ دینا جناب عبد المطلب کی شخصیت اور ان کے ایفائے عہد کی شہرت کی بنا پر تھا، اور دوسرے اس میں عرب کا یہ دستور بھی کار فرما تھا کہ وہ جس طرح بن پڑتا اپنی رہن رکھی ہوئی چیز کو ضرور چھڑواتے، خواہ وہ کتنی حقیر و بے قیمت ہی کیوں نہ ہوتی۔ اسی دستور کی بنا پر کسریٰ نے حاجب ابن زرارہ کی کمان بطور ضمانت رکھ کر اسے پرامن رہنے کا عہد لیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی تمیم مسلسل خشک سالیوں سے تنگ آ کر عراق کی چراگاہوں کی طرف گئے تو ان کا سردار حاجب ابن زرارہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا اور اسے کہا کہ ہمیں کچھ عرصہ کے لیے اونٹوں کے چرانے کی اجازت دی جائے۔ کسریٰ نے کہا کہ تم لوگ بد عہد اور شر پسند ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا کرو گے اور میری رعایا کو نقصان پہنچاؤ گے۔ حاجب نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ میرے قبیلے کا کوئی فرد شر انگیزی نہیں کرے گا۔ کسریٰ نے کہا تمہارے اس قول و قرار کی ضمانت کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری کمان رہن رکھ لیجئے۔ اس پر کسریٰ اور اس کے درباری ہنسنے لگے اور اس بات کو کوئی وزن نہ دیا۔ انہی درباریوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کی کمان کو رہن رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ عرب اپنا عہد پورا کرنے کے لیے اگر کسی چیز کو رہن رکھتے ہیں تو اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کمان رہن رکھ لی گئی اور انہیں اونٹ چرانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب خشک سالی جاتی رہی اور بنی تمیم کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں تو انہوں نے واپسی کی تیاری کی۔ اس عرصہ میں حاجب دنیا سے چل بسا تھا اور اس کا بیٹا عطارد موجود تھا۔ وہ کسریٰ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے اپنا عہد پورا کیا ہے اور کسی فتنہ انگیزی کے مرتکب نہیں ہوئے، لہٰذا میرے باپ کی کمان واپس دی جائے۔ کسریٰ نے کہا کہ تم نے کوئی چیز میرے سپرد نہیں کی تھی۔ کہا کہ میرے باپ نے کمان رہن رکھی تھی اور میں اپنے باپ کا وارث ہوں۔ اگر آپ نے وہ کمان مجھے واپس نہ دی تو میں تمام عرب میں رسوا ہو جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر ذلت و رسوائی ہو بھی کیا سکتی ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز چھڑائی نہ جائے۔ کسریٰ اس کے احساس ذمہ داری سے خوش ہوا اور کمان بھی واپس دی اور اس کے ساتھ ایک لباس بھی دیا۔ مکہ میں ازنیہ نامی ایک یہودی تاجر تھا جو مال تجارت لے کر شہر اور اس کے مضافات میں پھیری لگاتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ حضرت عبد المطلب سے پناہ طلب کی۔ آپ نے اسے پناہ دے کر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ حرب بن امیہ اس کے خلاف ہو گیا اور قریش کے چند اوباشوں کو بھڑکایا جنہوں نے اسے قتل کر کے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے قاتلوں کی تلاش شروع کی۔ آخر ٹو لگاتے ہوئے قاتلوں کا سراغ مل گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ حرب بن امیہ کے بھڑکانے پر عامر ابن عبد مناف ابن عبد الدار اور صخر ابن عامر نے اسے قتل کیا ہے اور اب وہ اسی کے ہاں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے حرب سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اس نے قاتلوں کو پیش کرنے سے انکار کیا اور سخت کلامی پر اتر آیا۔ ان دونوں میں خاندانی کشیدگی تو پہلے ہی سے تھی، اب رنجش اور بڑھ گئی۔ حرب کو اپنی طاقت اور مالی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے آپ کو منافرہ یعنی باہمی تقابل کی دعوت دی۔ جناب عبد المطلب پہلے تو اس کی شوخ چشمی پر حیران ہوئے اور پھر اس کی دعوت قبول کر لی اور یہ طے پایا کہ شاہ حبشہ کو ثالث قرار دیا جائے، مگر شاہ حبشہ نے ثالث بننے سے انکار کر دیا۔
آخر نفیل ابن عبد العزیٰ کو حکم بنایا گیا۔ اس نے حضرت عبد المطلب کی فوقیت و برتری کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حرب اس فیصلہ پر بہت تل ملایا اور طیش میں آ کر نفیل کو برا بھلا کہا اور جناب عبد المطلب کے خلاف لب کشائی کی۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح انہیں مرعوب کر کے قاتلوں کے مطالبہ سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے، مگر عبد المطلب آسانی سے دبنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کسی طرح ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس سے 100 اونٹ دیت کے لے کر مقتول کے وارثوں کو دیے اور مقتول کے مال کا بیشتر حصہ بھی نکلوا لیا، اور جو نہ مل سکا اس کی قیمت اپنے پاس سے ادا کر کے عدل و انصاف اور پناہ دہندگی کے تقاضے کو پورا کیا۔ آپ ہی کے زمانہ ریاست میں نجاشی حبشہ کے سپہ سالار اور والی یمن ابرہہ نے کوہ پیکر ہاتھیوں اور خود سر فوجیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ کے لیے یہ انتہائی خطرناک لمحات تھے۔ ایک طرف ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی فوجیں اور دوسری طرف نہ لڑنے کی طاقت اور نہ بڑھتے ہوئے سیلاب عساکر کو روکنے کی قوت۔ جب یمنی فوجوں نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ مکہ والوں کے قدم اکھڑ گئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں کے دروں اور صحراؤں میں منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر جناب عبد المطلب نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال تاریخ قبل اسلام میں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ نہ حملہ آوروں کو دیکھ کر ہراساں ہوئے اور نہ گھر بار چھوڑنے پر آمادہ۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، مگر آپ نے پوری عزیمت و خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حرم کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے پناہ مانگوں گا۔ اسی اثناء میں ابرہہ نے چند آدمی لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر بھیجے، جنہوں نے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ جو صحرا میں چر رہے تھے پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ ان کی پرعظمت شخصیت کو دیکھ کر ان کی تعظیم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تخت سے نیچے اتر کر انہیں اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا کہ اے سردار قریش، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تمہاری فوج کے کچھ لوگ میرے اونٹ ہنکا لائے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے یہ سنا تو پیشانی پر بل پڑا اور کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ کہیں گے جو قریش کی عزت و عظمت کا مرکز ہے، مگر آپ نے خانہ کعبہ کے تحفظ کی سفارش کے بجائے اپنے چند اونٹوں کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس بنا پر انہیں طلب کر رہا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس دلیرانہ جواب پر بہت متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ جناب عبد المطلب اپنے اونٹوں کو ہنکا کر مکہ میں لائے اور ان پر وقف بیت اللہ کی علامت لگا کر انہیں حرم میں چھوڑ دیا، اس خیال سے کہ اب اونٹوں کو کوئی گزند پہنچا یا ان میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہوا تو حملہ آور عذاب خداوندی کی قاہرانہ گرفت سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر جو کردار ادا کیا وہ ان کے اللہ پر اعتماد کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے جس سے شرف انسانی مجروح نہیں ہوتا۔ لیکن خانہ کعبہ کے متعلق کچھ کہنے سننے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں قدرت کی کار فرمائی پر یقین و اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر ایک متکبر و خود سر کے آگے جولی پھیلانے اور اس کے احسان مند ہونے پر آمادہ ہو جاتے۔ اس سے نہ صرف ان کے یقین کو ٹھیس لگتی بلکہ ان کی حمیت و خودداری پر بھی حرف آتا۔ حضرت عبد المطلب کی گفتگو سے ابرہہ کے دل پر مبہم سا خوف چھا گیا اور وہ قدم آگے بڑھانے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے ہچکچانے لگا۔ مشیروں نے ہمت بندھائی اور وہ ان کے کہنے سے مکہ کی جانب بڑھا۔ ادھر کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ ایک عبد المطلب تھے جو خانہ کعبہ کے در پر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کا محافظ و پاسبان ہے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے بڑھا۔ ادھر مغرب کی طرف سے سیاہی اٹھی، خیال گزرا کہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو پرندوں کے جھنڈ فضا پر چھائے ہوئے نظر آئے جو چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ قدرت کی یہ مسلح فوج ابرہہ کی فوج کے مقابلہ میں صف بستہ ہو گئی اور انہی کنکریوں کے سہارے حملہ آور ہوئی، اور اس طرح تاک کے کنکریاں ماریں کہ کوئی بے جرم زد میں نہ آیا اور کوئی مجرم جان بچا کر بھاگ نہ سکا۔ ان کنکریوں کے مقابلہ میں نہ آہنی زرہیں اڑے آئیں، نہ چمکتی ہوئی تلواریں اور لچکتے ہوئے نیزے کار آمد ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر پس کر رہ گیا۔
ابرہہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور یمن جاتے ہوئے راستے میں مر گیا۔ یہ دور وہ تھا کہ عوام کے دل و دماغ پر بتوں کی جھوٹی عظمت کا قہر چھایا ہوا تھا۔ ہر مصیبت و آفت کے وقت انہی کو پکارا جاتا اور انہی کے آگے گڑ گڑایا جاتا، مگر حضرت عبد المطلب کی زبان سے نہ لات و حبل کا نام نکلتا ہے اور نہ منات و عزا کا، بلکہ لو لگاتے ہیں تو اللہ سے اور بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی کارسازی پر، اور اسی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی اس گھر کا مالک اور تو ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ اور پھر ایسے خطرناک موقع پر جبکہ ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور مکہ کے عوام و خاص پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے یا پتھروں کی آڑ میں چھپ گئے تھے، آپ نہ اللہ کا گھر چھوڑتے ہیں نہ اس کا در، اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے پورے سکون قلب کے ساتھ یوں ثابت قدم رہتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ حضرت عبد المطلب کی ثابت قدمی ہی کا اثر تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین میں گنتی کے چند آدمیوں کے ساتھ ڈٹے رہے تو حضرت عبد المطلب کی طرف اپنی فرزندی کی نسبت دیتے ہوئے فرمایا، میں نبی ہوں جس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح میرے دادا عبد المطلب نے اصحاب فیل کے مقابلہ میں ثبات قدم دکھایا تھا اور ان کے قدم نہیں اکھڑے تھے، اسی طرح میرے قدم بھی اکھڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ اس ارشاد نبوی سے نہ صرف حضرت عبد المطلب کی شجاعت و ثابت قدمی ظاہر ہوتی ہے بلکہ ان کے موحد و خدا پرست ہونے پر بھی روشنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ کافر و مشرک ہوتے تو پیغمبر اکرم کفار حنین کے مقابلہ میں ان سے نسبی وابستگی کی بنا پر فخر نہ کرتے، اور نہ کفار کے مقابلہ میں ایک کافر سے نسبت دینا زیب دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس کے شاہد ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی بتوں کی پرستش کی، نہ بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا، اور نہ کبھی مشرکانہ رسم و راہ اختیار کی، بلکہ خدا کی وحدانیت کے قائل اور حشر و نشر کے معتقد تھے۔ چنانچہ علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ آپ کے دور میں شام کا ایک ظالم و خونخوار شخص دنیا میں ظلم کی سزا بھگتے بغیر مر گیا۔ لوگوں نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے ظلم کی سزا نہیں مل جاتی۔ فرمایا، خدا کی قسم، اس دار دنیا کے بعد ایک دار آخرت بھی ہے جہاں نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا ملے گی۔ اس عقیدہ قیامت کے ساتھ آپ دین ابراہیم کے پابند اور ان کی شرح پر کاربند تھے۔ اکثر اوقات طواف خانہ کعبہ میں مصروف رہتے، خلوت و جلوت میں اللہ سے لو لگاتے، ذکر و فکر میں کھوئے رہتے، اور رمضان کے مہینے میں دنیا و ما فیہا سے بے پرواہ اور سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر غار حرا میں قیام کرتے، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے جلال و عظمت کی اتھاہ گہرائیوں میں غور و فکر کرتے۔ ابن اسیر تاریخ کامل میں لکھتے ہیں، آپ ہی نے سب سے پہلے کوہ حرا میں اللہ کی عبادت میں راتیں گزاریں۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کوہ حرا پر چڑھ جاتے اور سارا مہینہ مسکینوں کو کھانا دیتے۔ آپ نے ایسی اصلاحات کیں کہ جن میں سے اکثر قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوئیں۔ سیرت نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے زمانہ قبل اسلام میں ایسی 5 چیزوں کا اجرا کیا جنہیں اسلام نے جوں کا توں باقیوں برقرار رکھا۔ انہوں نے باپ کی بیویوں کو اولاد پر حرام قرار دیا اور خداوند عالم نے اسے برقرار رکھتے ہوئے فرمایا، جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ انہوں نے ایک خزانہ کے دستیاب ہونے پر اس کا 5واں حصہ الگ کر کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو مال تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے چاہے زمزم کھودا تو اسے سقایت الحاج سے تعبیر کیا، اور انہوں نے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار دی، اور اسلام نے اسی تعداد کو برقرار رکھا۔ قریش کے ہاں خانہ کعبہ کے طواف کے چکروں کی تعداد مقرر نہ تھی، آپ نے طواف کے 7 چکر قرار دیے، اور اسلام نے بھی اسے برقرار رکھتے ہوئے طواف کے 7 چکر معین کیے۔ حضرت عبد المطلب نے ان امور کا اجرا الہام خداوندی سے کیا، یا یہ کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں موجود تھیں اور قریش نے انہیں پس پشت ڈال دیا تھا، اور آپ نے انہیں از سر نو جاری کیا۔ مہمان نوازی، قصب حلال اور محترم مہینوں کے احترام پر زور دیا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے اور محرم سے نکاح کی ممانعت کی، شراب نوشی اور زناکاری پر سزا تجویز کی، اور حجاج کو ترغیب دی کہ وہ پاک و پاکیزہ اور حلال کمائی سے حج کریں۔
عرب کا دستور تھا کہ طواف سے پہلے کپڑے اتار کر ایک جگہ رکھ دیتے اور براہنہ طواف کرتے۔ اگر قریش کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا دے دیتے تو وہ پہن لیتا، ورنہ عریاں ہی طواف کرنا پڑتا۔ آپ نے اس اخلاق سوز رسم کو بند کیا اور حکم دیا کہ کپڑے پہن کر طواف کیا جائے، اور یہی اسلام نے ہدایت کی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، عبادت کے ہر موقع پر اپنے آپ کو زینت دے لیا کرو، یعنی لباس پہن لیا کرو۔ اسی طرح عرب میں موسوم تھا کہ وہ حج کے بعد گھروں میں دروازوں کے بجائے پچھواڑے سے داخل ہوتے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ گھروں میں پچھواڑے کے بجائے دروازوں سے آئیں، اور اسلام نے بھی یہی تعلیم دی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ۔ یہ ہدایت افروز تعلیمات ایسے ہی بلند نظر مسلح کے شایان شان ہو سکتے ہیں جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات سے آگاہ اور ان کی سنتوں اور احکام سے واقف ہو۔ اگرچہ آپ نبی نہ تھے، مگر ان بلند پایہ تعلیمات اور پیغمبرانہ اصلاحات کی بنا پر انہیں بڑی عزت و توقیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور ابراہیم الثانی کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ آپ کئی جہات سے اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مماثلت رکھتے تھے۔ سن و سال اور اولاد کی تعداد میں قریب قریب یکسانیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 13 فرزند تھے اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عادات و اطوار میں بھی بہت سے پہلو مشترک تھے۔ غریبوں کی دستگیری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کو ہاتھوں ہاتھ لینا دونوں کا دستور تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الاضیاف اور حضرت عبد المطلب کو فیاض اور مطعم الطیر کہا جاتا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر و شام کی شاہراہ پر چاہے شبہ کھودا، اسی طرح آپ نے بے آب و گیا مکہ میں چاہے زمزم کھود کر مسافروں کی سیرابی کا سامان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شیب یعنی بالوں کی سفیدی کو دیکھا، اور آپ پیدا ہونے کے بعد شیبہ کے نام سے یاد کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جامعیت و ہمہ گیری کے لحاظ سے پوری ایک امت تھے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اِنَّا ابراہیم کان امتً، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب اپنی ہمہ گیر شخصیت کے اعتبار سے امت کہے گئے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، خداوند عالم میرے دادا عبد المطلب کو نبیوں کی حیث اور بادشاہوں کی وضاقتہ میں اس طرح اٹھائے گا کہ وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک امت شمار ہوں گے۔ دونوں مستجاب الدعوات، صبر و عزیمت میں ممتاز اور جذبہ فداکاری میں نمایاں تھے۔ چنانچہ جس عزم و ارادہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر کمر بستہ ہوئے، اسی عزم و ارادہ کے ساتھ آپ اپنے محبوب ترین فرزند حضرت عبداللہ کی قربانی پر آمادہ ہوئے۔ اس قربانی کی مختصر روداد یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے موقع پر حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا ہی تھا جو اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکا، اور کوئی دوسرا معاون و مددگار نہ تھا۔ آپ نے اس موقع پر منت مانی کہ اگر خدا مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کروں گا۔ قدرت نے ان کی دعا قبول کی اور 10 بیٹے دیے، جن کے نام تھے عبداللہ، زبیر، ابو طالب، عباس، زرار، حمزہ، مکوم، ابو لہب، حارث اور غداق۔ آپ نے چاہا کہ اپنی منت ادا کریں، چنانچہ اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ خدا نے میری دعا سن لی ہے، اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ لہٰذا تم میں کون ہے جو بخوشی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ پہلے تو ان سبوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر سر اطاعت خم کرتے ہوئے کہا کہ ہم حاضر ہیں، آپ جسے چاہیں ذبح کے لیے منتخب کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو آمادہ پایا تو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور ان 10 بیٹوں پر قرعہ ڈالا۔ قرعہ سب سے چھوٹے فرزند عبداللہ کے نام پر نکلا۔ جناب عبداللہ گھر والوں کی آنکھ کا تارا اور خاندان بھر میں ہر دل عزیز تھے، سب ہی ان کے ذبح ہونے سے مانے تھے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے لیے ایفائے عہد ضروری ہے، اگرچہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے۔ فرزندان عبد المطلب اور اکابر قریش نے کہا کہ ایک بار پھر قرعہ ڈالیے، شاید کسی اور کا نام نکل آئے۔ دوسری بار قرعہ ڈالا گیا، وہ بھی عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اب جناب عبد المطلب اپنے پارہ جگر کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اکرمہ ابن عامر نے کہا، اے سردار قریش، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا تو پھر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم چل نکلے گی، اور اس رسم کے بانی آپ ہوں گے۔
بہتر ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں اور کسی کاہن سے مشورہ کریں۔ سب نے کہا کہ اکرمہ کی رائے صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے واقعہ جاننے کے بعد پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ 10 اونٹ۔ کہا کہ پھر 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے قرعہ ڈالتے جاؤ۔ اگر 100 اونٹوں کے مقابلہ میں بھی قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو پھر اسے ذبح کر دینا۔ چنانچہ پہلے 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کا اضافہ ہوتا رہا اور قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلتا رہا، اور جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب کے دلوں میں اطمینان و مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر جناب عبد المطلب مطمئن نہ ہوئے۔ فرمایا کہ دوبارہ قرعہ ڈالا جائے۔ دوسری بار بھی قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ فرمایا مزید اطمینان کے لیے ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالا جائے۔ جب تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا تو اطمینان قلب حاصل ہوا، اور اسی وقت 100 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیے، اور خود انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے اس گوشت کو نہ کھایا نہ چکھا۔ اس قربانی نے جہاں انسانی جان کی قدر و قیمت میں 10 گنا اضافہ کر دیا، وہاں عزم و ثبات، ایفائے عہد، ایفائے نظر، جاں سپاری و وفاداری اور اطاعت کی انمٹ مثال بھی قائم کر دی۔ جناب عبد المطلب نے جس بلند حوصلے اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال سابقین میں کہیں نظر آتی ہے تو خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، اور حضرت عبداللہ نے اطاعت کا جو کردار پیش کیا اس کی جھلک ماضی کے آئینہ میں کہیں دکھائی دیتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں۔ دونوں اس آزمائش کے موقع پر صغیر و سن یعنی چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 11 برس۔ دونوں انتہائی صبر کا جوہر دکھاتے ہیں، نہ تہے خنجر سر رکھنے سے ہچکچاتے ہیں اور رشتہ حیات کے قطع ہونے سے ڈرتے ہیں، اور باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر تسلیم و رضا اور اثار و قربانی کا فقید المثال کردار پیش کرتے ہیں۔ آخر دونوں اس قربانی کے صلہ میں ذبیح کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ایک ذبیح سے مراد آن حضرت کے جد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذبیح سے مراد آپ کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کو قدرت کی طرف سے یہ مشرف و امتیاز حاصل ہوا کہ ان کے صلب سے تاجدار رسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مگر اس گلے رسالت کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، اور واقعہ فیل کے کچھ دنوں بعد شام سے پلٹتے ہوئے مدینہ میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عبد المطلب اس صدمے سے بہت متاثر ہوئے اور ہر وقت رنجیدہ و دل گرفتہ رہنے لگے، مگر چند دنوں کے بعد جب یہ خوشخبری سنی کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو افسردہ چہرے پر بہار آ گئی۔ اپنے بیٹے کی اکلوتی نشانی کو دیکھ کر مرجائی ہوئی کلی کھل گئی۔ محبت بھری نگاہوں نے نومولود کا طواف کیا، نظروں میں کھپ جانے والے خد و خال کا جائزہ لیا، امانت الہیہ کو ہاتھوں میں اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لائے، اللہ سے اس کے پھلنے پھولنے کی دعا مانگی، اور 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تجویز کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے باپ کا سایہ تو اٹھ ہی چکا تھا، ماں کی ممتا بھی زیادہ عرصہ تک نصیب نہ ہوئی۔ 6 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ اب یتیم عبداللہ براہ راست حضرت عبد المطلب کی کفایت و تربیت میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس طرح محبت و شفقت سے پالا پوسا کہ زندگی کے لمحات ان کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور کسی لمحہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، اور معمول بنا لیا کہ جب تک وہ کھانے میں شریک نہ ہوتے کسی کو کھانے کی اجازت نہ دیتے اور نہ خود کھاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اتنے شائستہ و پاکیزہ تھے کہ دلوں کو موہ لیتے اور ان کی عظیم شخصیت کا پتہ دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب بھی ان کی عادات و اطوار کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ان کا مستقبل درخشاں اور زندگی عظمت کا کوہ گراں ثابت ہوگی، اور ان کا یہ ذہنی تصور لفظوں میں ڈل کر ان کی زبان پر بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے لیے حسب معمول خانہ کعبہ کے پاس مسند بچھائی گئی۔ حضرت عبد المطلب کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ سرداران قریش اور ان کے بیٹے مسند کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھے تھے۔
اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر نکل آئے اور بے جھجک آگے بڑھ کر دادا کی مسند پر بیٹھ گئے، حالانکہ ان کی مسند پر کسی کو، خواہ وہ ان کا بیٹا ہو یا کوئی رئیس قریش، قدم رکھنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب بھی آ گئے۔ کچھ لوگوں نے فرزند عبداللہ کو وہاں سے اٹھا کر مسند کو خالی کرنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے غصے بھرے لہجے میں کہا، میرے بیٹے کو میری مسند پر بیٹھا رہنے دو، اس کے دل و دماغ میں ایک عظیم سلطنت پر فائز ہونے کا ولولہ موجزن ہے، عنقریب اس کی خاص شان ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرکات و سکنات میں آثار عظمت کے ساتھ روحانیت و تقدیس کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس پاکیزگی و تقدیس کی بنا پر حضرت عبد المطلب ہر مصیبت و ابتلا کے موقع پر انہی کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ بناتے اور انہی کے نورانی پیکر کا واسطہ دے کر بارش طلب کرتے۔ چنانچہ ایک سال مکہ میں بارش نہ ہونے سے قحط پڑ گیا، لوگ سراسیمہ و پریشان حال ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے التجا کی کہ وہ بارش کے لیے دعا مانگیں تاکہ قحط کی سختیوں سے نجات ملے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا سن 7 برس کا ہو چکا تھا، اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر اس سراپائے رحمت کا واسطہ دے کر باران رحمت کی دعا کی۔ ابھی پلٹ کر خانہ کعبہ تک نہ پہنچے تھے کہ فضا پر بادل چھا گئے اور اس طرح جھوم جھوم کر برسے کہ وادیاں چھلک اٹھیں اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس موقع پر رقیقہ بنت سیفی نے چند اشعار کہے۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شیبۃ الحمد کی دعا سے ہمارے شہر کو سیراب کر دیا، جبکہ ہم بادلوں سے محروم تھے اور مدت سے بارشوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ یتیم عبداللہ سے حضرت عبد المطلب کی محبت و شیفتگی اس بنا پر تو تھی ہی کہ وہ ان کے فرزند کی اکلوتی یادگار ہیں، مگر اس محبت و عقیدت کا اصل سرچشمہ یہ تھا کہ آپ عالموں اور مذہبی پیشواؤں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور اس نبی کے جو اوصاف اور عادات و خصائل عالموں سے سنے اور آسمانی صحیفوں میں دیکھے، وہ تمام کے تمام فرزند عبداللہ میں دیکھتے تھے اور علم و یقین حاصل کر چکے تھے کہ یتیم عبداللہ ہی مستقبل کے نبی اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ چنانچہ شاہ یمن سیف سے ملاقات کے موقع پر اپنے اس یقین کا اظہار بھی کر دیا۔ اس ملاقات کا تذکرہ قریب قریب ہر مورخ اور سیرت نگار نے کیا ہے۔ یہ ملاقات اس موقع پر ہوئی جب ملک یمن شاہ حبشہ کے قبضہ سے نکل گیا اور سیف نے اہل حبشہ کو مغلوب کر کے یمن پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ مکہ میں جب اس انتقال اقتدار کی خبر پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے رؤسائے قریش سے کہا کہ سیف کے ہاں ہمارا ایک تہنیتی وفد جانا چاہیے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا اور آپ کی زیر قیادت 27 افراد کا ایک وفد ترتیب دیا گیا۔ اس وفد میں امیہ ابن عبد شمس، اسد ابن عبد العزیٰ، عبداللہ ابن جدعان، وہب ابن عبد مناف اور قصی ابن عبد الدار بھی شریک تھے۔ جب وفد اس کے ہاں قصر غمدان میں پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قائد وفد کی حیثیت سے کلمات تہنیت پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ سیف نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اس مرتبہ و حیثیت کے مالک ہو کہ شاہوں کے سامنے لب کشائی کر سکو اور انہیں مبارک دے سکو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے تہنیت کے چند کلمات کہے اور اس کی کامیابی و کامرانی پر اس خوش اسلوبی سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ سیف جھوم اٹھا اور ان کے پرشکوہ لب و لہجہ، قریشی زور خطابت اور ہاشمی انداز تکلم سے متاثر ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عبد المطلب ابن ہاشم ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسرت پر بٹھایا اور کہا کہ آپ تو میرے بھانجے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے حضرت عبد المطلب کو بھانجا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو آل قحطان سے تھیں اور سیف بھی آل قحطان میں سے تھا۔ اسی بنا پر اس نے حضرت عبد المطلب کو بھانجا کہا، اور عرب اپنے قبیلہ و خاندان کی ہر عورت کو بہن اور اس کی اولاد کو بھانجا کہہ کر یاد کرتے تھے۔ سیف نے حضرت عبد المطلب کا انتہائی اعزاز و اکرام کیا اور دوسرے ارکان وفد کو بھی احترام سے مہمان خانہ میں ٹھہرایا۔ اسی دوران قیام میں سیف نے ایک دن حضرت عبد المطلب کو تنہائی میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسے امر عظیم پر اطلاع رکھتا ہوں جو آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے سرمایہ صد افتخار ہے، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس سے آگاہ کر دوں۔ پوچھا کہ وہ عظیم بات کیا ہے جو میرے لیے باعث افتخار اور وجہ شرف ہے؟
کہا کہ تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کا نشان ہوگا، اس کا نام بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور اس کی شریعت بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ تہامہ اس دور میں مکہ کو کہا جاتا تھا اور یہی زمانہ اس کے پیدا ہونے کا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بچپن میں اس کے ماں باپ وفات پا جائیں گے اور اس کا دادا اور چچا اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ان کے دادا اور مربی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب جو پیشین گوئیوں اور آسمانی صحیفوں کے ذریعہ سب کچھ جانتے تھے، سیف کی زبان سے یہ نوید سن کر سجدہ خالق میں جھک گئے اور اس نعمت عظمیٰ پر اظہار تشکر کے بعد سیف سے کہا کہ تمہاری اس اطلاع سے میرے علم و یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور جن علامتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میں اور اس کا ایک چچا اس کے مربی و کفیل ہیں۔ سیف نے کہا کہ پھر یہود سے اس کی حفاظت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے گزند پہنچائیں یا اس کی ہلاکت کے در پہ ہوں۔ جب وفد کی واپسی کا وقت قریب آیا تو سیف نے سب کو غلام، کنیزیں، سونا چاندی، عنبر، اونٹ اور شاہی لباس دیے اور دوسروں سے 10 گنا زائد حضرت عبدالمطلب کو دیا۔ حضرت عبدالمطلب کے ہمراہیوں نے آپ کے حاصل کردہ انعام کو رشک آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں اس انعام و اکرام پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں تو فنا ہو جانے والی ہیں، البتہ اس چیز پر رشک کرو جس کی شہرت 4 دانگے عالم میں ہوگی اور میری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس پر فخر کریں گی۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، کچھ عرصہ کے بعد تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ عرب کے قیافہ شناسوں نے بھی حضرت عبدالمطلب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مہرہ، خد و خال اور نقش قدم دیکھ کر ان کی غیر معمولی عظمت و شہرت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر بنی مدلج کے چند افراد نے ان سے کہا، آپ اس بچے کی پوری حفاظت کیجیے، اس لیے کہ اس کے قدموں سے بڑھ کر کسی کے قدم مقام ابراہیم کے نشان قدم سے مشابہ دیکھنے میں نہیں آتے۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ الفاظ سنے تو حضرت ابو طالب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ان کی بات سن لو۔ حضرت ابو طالب کو ادھر توجہ دلانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اور تربیت و پرورش کرنے والے یہی ہوں گے، لہٰذا ان کی عظمت و علوم مرتبت سے باخبر رہیں اور تربیت و نگہداشت میں اس امر کو ملحوظ رکھیں کہ وہ صرف ان کے حقیقی بھائی کی یادگار اور عزیز ترین بھتیجے ہی نہیں ہیں بلکہ مستقبل کی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کے قدم ہی قدم خلیل کے مظہر نہیں بلکہ سر تا پا آئینہ دار جمال و کمال خلیل ہیں۔ حضرت عبدالمطلب 1 صدی سے زیادہ زندگی کی بہاریں دیکھ چکے تھے، مگر بڑھاپے میں بھی چہرے پر شکوہ و جلال کے آثار نمایاں تھے۔ بالوں کے سفید ہو جانے کی وجہ سے خضاب لگاتے تھے، کمر سیدھی تھی اور اس میں ذرا جھکاؤ نہ تھا، البتہ آخر عمر میں آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی، مگر چلنے پھرنے میں عصا کا سہارا لینا گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کسی کا دھکا لگا، پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ بنی بکر کا ایک شخص تھا۔ فرمایا کہ میں تو آنکھوں سے معذور تھا مگر وہ تو دیکھ سکتا تھا، اب مجھے گراں گزرے گا اور اگر چھوٹا عصا رکھتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی کمر جھکانا پڑے گی اور یہ جھکاؤ ذلت ہے۔ ان کے بیٹوں نے یہ سنا تو کہا کہ آئندہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ اس کا سہارا لے کر جہاں جانا چاہیں چلے جایا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کسی ایک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کاموں میں آتے جاتے تھے۔ جب انتہائی کمزور ہو گئے اور صاحب فراش ہو گئے، اس عالم میں اگر کوئی فکر تھی تو یہی کہ یتیم عبداللہ کا زمانہ یتیمی کیسے گزرے گا اور کون ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ آخری لمحوں میں بستر بیماری پر کروٹیں بدلتے ہوئے پوچھا کہ ابو طالب کہاں ہیں؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، فرمایا، میں تمہیں یتیم عبداللہ کے بارے میں خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں، دیکھنا ان کی تربیت و کفالت میں سستی سے کام نہ لینا۔ جب حضرت ابو طالب کو تربیت کی ذمہ داری سونپ کر ذہنی بار ہلکا کر چکے تو آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ آپ کی رحلت سے فضائے مکہ سوگوار ہو گئی۔ یوں تو آپ کی وفات سے ہر آنکھ پرنم اور ہر دل افسردہ و سوگوار تھا، مگر یتیم عبداللہ کو جو ابھی 8 برس کے تھے انتہائی رنج و غم ہوا۔ انہیں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دادا ہی سے ملی تھی۔ میت کو دیکھ کر ضبط گریہ نہ کر سکے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے
اور جب جنازہ کو آب خالص و آب کافور سے غسل دے کر اور یمن کی قیمتی چادروں کا کفن پہنا کر دفن کے لیے لے چلے تو آپ بھی آنسو بہاتے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب کوہ ہجون کے دامن میں انہیں سپرد لحد کر چکے تو واپس ہوئے۔ اہل مکہ نے اپنے محسن و سردار کی وفات کا بڑا غم منایا۔ شعراء نے دردناک مرثیے لکھے اور مکہ میں کئی دن کاروبار بند رہا۔ علامہ حلبی نے لکھا ہے، کسی مرنے والے پر اتنا گریا و بکا نہیں ہوا جتنا عبد المطلب کے مرنے پر ہوا، اور ان کی رحلت پر بہت دنوں تک مکہ کے بازار بند رہے۔ آپ کی وفات 120 برس کی عمر میں واقعہ فیل کے 8 سال کے بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کو ہجون کے قبرستان میں اپنے جد اعلیٰ قصی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔